قومی اسمبلی اجلاس کی طلبی پر اہم پیشرفت سامنے آئی۔ صدر عارف علوی نے قومی اسمبلی اجلاس طلب کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس رائے کے مطابق صدر عارف علوی نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے اجلاس بلائے جانے کے بعد سمری کی منظوری دی ہے۔ صدر نے قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ مکمل نہ ہونے کے باعث سمری پر فیصلہ روک رکھا تھا۔ قومی اسمبلی اجلاس کی طلبی پر اہم پیشرفت صدر عارف علوی نے قومی اسمبلی اجلاس طلب کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں اور ذرائع کے مطابق صدر عارف علوی نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے اجلاس بلائے جانے کے بعد سمری کی منظوری دی ہے، جبکہ صدر نے قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ مکمل نہ ہونے کے باعث سمری پر فیصلہ روک رکھا تھا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے ووٹ لینے کا مشن، اتحادی جماعتوں کی سیاسی رابطوں کے لیے کمیٹی تشکیل، ایاز صادق، رانا تنویر حسین، خورشید شاہ اور نوید قمر شامل ہیں۔ کمیٹی ارکان کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی۔ خالد مکسی، علیم خان، صادق سنجرانی، صالح حسین بھی موجود تھے۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت JUI کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ جمعیت علماء اسلام کا قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کا فیصلہ۔ اسمبلی اجلاس کے حوالے سے حکمت عملی طے کر لی گئی ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے ووٹ لینے کا مشن جاری ہے۔ اتحادی جماعتوں کی سیاسی رابطوں کے لیے کمیٹی تشکیل، ایاز صادق، رانا تنویر حسین، خورشید شاہ، نوید قمر شامل تھے۔ کمیٹی ارکان کے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے IMF کو خط لکھ دیا۔ عالمی مانیٹری فنڈ کو لکھے گئے خط کے مندرجات بھی سامنے آ گئے۔ PTI رہنما بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ مراسلے کے ذریعے ہم نے IMF کو ان کا وعدہ یاد دلایا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ 1997 میں بنائے گئے اپنے پالیسی گائیڈنس نوٹ کو مد نظر رکھے IMF صرف عوام کا اعتماد رکھنے والی منتخب حکومت سے ہی مذاکرات کر سکتی ہے۔ PTI پاکستان کے لیے IMF کی کسی سہولت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی۔ بانی PTI کی ہدایت پر مراسلہ بھجوایا جا رہا ہے۔ ترجمان PTI کا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی سربراہ کو خط۔ بیرسٹر گوہر کی عمر ایوب کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ IMF کو خط لکھنے کی تصدیق، ساتھ ہی واضح کیا ہم نہیں چاہتے IMF کے پروگرام میں رکاوٹ بنے۔ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آج ایک لیٹر IMF کو بھیج دیا گیا۔ یہ لیٹر IMF کے ریزیڈنٹس پاکستان میں ان کو بھیجا ہے، جو آگے واشنگٹن میں ہوگا اور وہاں ہی اوپن ہوگا۔ جب لیٹر کبھی وہاں جائے گا تو پھر آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے گا۔ عمر ایوب بولے PTI IMF پروگرام کے لیے رکاوٹ بنی اور نہ بنے گی۔ IMF کے ساتھ جب بات چیت ہوئی اس میں ایک شرط تھی کہ شفاف الیکشن ہوں گے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا معاشی پہیہ تیزی سے چلے اور کسی قسم کا بھی IMF کی فیسلٹی میں رکاوٹ پاکستان تحریک انصاف نہ کبھی بنی ہے نہ بنے گی۔ IMF کے ساتھ جس وقت میٹنگ ہوئی تھی اس پہ ایک شرط ضرور تھی کہ الیکشن صاف، شفاف اور پاکستان کے آئین کے عین مطابق ہونے چاہیے۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ شاہ خرچیاں نگران اور PDM حکومت کرے اور اس کا خمیازہ عوام بھگتے۔ PTI چاہتی ہے کہ جو قرض لیا جائے وہ اصلاحات میں استعمال ہو۔ ویلکم بیک۔ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی نے وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف کے نام کی توثیق کر دی ہے۔ سردار ایاز صادق کو اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ پارلیمانی پارٹی کے قائد محمد نواز شریف اور صدر شہباز شریف کی قیادت پر بھی بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ تفصیلات دیکھیے رپورٹ۔ سیاست ضرور کریں لیکن پاکستان کو اور نظام کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ ہمارا مقابلہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ لاجک کو نہیں سمجھتے نہ مانتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے ایسا کہ ایک چیف منسٹر ایک پرائم منسٹر کے خلاف جو زبان استعمال کر رہا ہے اور پھر حملہ کرنے کی کا منصوبے بنا رہے ہیں۔ نامزد وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آزاد اراکین کی شمولیت کے بعد ہماری قومی اسمبلی میں تعداد 104 ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے جھوٹے مقدمے برداشت کیے مگر کسی کو میر جعفر نہیں کہا۔ بھٹو پھانسی پر جھول گئے مگر کسی نے GHQ کی طرف نہیں دیکھا۔ جب نواز شریف بیمار ہوئے تو غلیظ زبان استعمال کی گئی مگر انہوں نے صبر کیا۔ یہ ہیں وہ ہمارے آزاد منتخب نمائندے جن کی جیت کے ساتھ آج ہماری جو عددی قوت ہے وہ 104 نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں۔ گراؤ جلاؤ
اور جی ایچ کیو پہ اپنا حملہ آور ہو جائیں اور لاہور کی اپنا کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ آور ہو جائیں، پشاور میں، یہاں پہ گجرانوالہ میں، سرگودا میں کیا کچھ نہیں ہوا جو کہ دیکھتی آنکھ سے کبھی ایسا سما نہیں دیکھا تھا. بھٹو سولی پہ چڑھ گئے، کوئی اپنا کسی نے جی ایچ کی طرف نظر نہیں کی. محترمہ بے نظیر شہید ہو گئی. جعلی جھوٹے مقدموں کو آپ نے سامنا کیا، لیکن آپ نے کبھی نہیں کہا کہ فلاں میر جعفر ہے، فلاں غدار ہے. نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ 2013 میں جب بانی پی ٹی آئی گر کر زخمی ہوئے تو میں ان کے گھر گیا اور بات ہوئی کہ مل کر چلنا ہے، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ طاہر القادری کے ساتھ مل کر دھرنے کا پلان بن رہا ہے. سنی اتحاد کونسل نے قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اراکین کی جانب سے احتجاج ریکارڈ کرانے کے بعد حلف اٹھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا. عمر ایوب وزیر اعظم، عامر ڈوگر اسپیکر قومی اسمبلی اور جنید اقبال ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑیں گے. اسلام آباد سے رپورٹ. سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ نہ کرنے کا فیصلہ. اراکین احتجاج ریکارڈ کروانے کے بعد حلف اٹھائیں گے. سنی اتحاد کونسل کی جانب سے پارلیمان کے تمام اہم عہدوں کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. عمر ایوب وزیر اعظم، عامر ڈوگر اسپیکر قومی اسمبلی اور جنید اقبال ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑیں گے. اجلاس میں طے پایا کہ اگر ارکان کو اجلاس میں شرکت سے روکا گیا تو وہ اسمبلی کے باہر شدید احتجاج کریں گے. اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو 26 فروری کو لکھا گیا خط خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ خط عام انتخابات میں 5% کوٹا کے بارے میں تھا. علی محمد نے کہا کہ ہم کوئی میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. انٹرا پارٹی انتخابات میں چیئرمین کے امیدوار بیرسٹر گوہر ہوں گے. شیر افضل مروت نے کہا اسمبلی اجلاسوں میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے. ہفتے کو احتجاج کی کال دے دی ہے، پرامن احتجاج کریں گے. صدر مسلم نون اور نامزد وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے تمام اتحادی جماعتوں کے منتخب اراکین اسمبلی کے اعزاز میں اسلام آباد میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا. عشائیے کے بعد میڈیا سے گفتگو کی گئی. تمام کولیشن نے مل کر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے متفقہ امیدواروں کا بھی چناؤ کیا ہے اور وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے اور صدر مملکت کے لیے آصف زرداری صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے. اسی طرح چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی اتفاق رائے سے منتخب ہوں گے. بلاول صاحب نے پرٹیکولرلی اس بات پہ زور دیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نیشنل ریکنسیلیشن کریں اور نہ صرف یہ کہ ایک چارٹر آف اکانومی کی طرف جایا جائے بلکہ ایک چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن بھی ہونا چاہیے اور وہ صرف گورنمنٹ سائڈ سے نہیں بلکہ اپوزیشن کے ساتھ بھی وہ ڈائلاگ کھولنے کی بات ہم کریں گے انشاءاللہ کہ وسیع تر قومی مفاد میں کم از کم ایک بیر منیمم ایجنڈا ضرور ہم کو اپنانا چاہیے. سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں مل سکیں گی یا نہیں، الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا. نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور جے یو آئی فے کی سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کی مخالفت. دوران سماعت چیف الیکشن کمشنر نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سنی اتحاد کونسل کا کمیشن کو لکھا خط بیرسٹر علی ظفر کے سامنے رکھ دیا. رپورٹ دیکھیں. سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں، الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا. مخصوص نشستیں نہیں چاہیے. دوران سماعت سنی اتحاد کونسل کا الیکشن کمیشن کو لکھا گیا خط بھی سامنے آ گیا. 5 رکنی کمیشن کے روبرو سماعت کے موقع پر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور جے یو آئی فے نے کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کی مخالفت کی. سیاسی جماعتوں کے وکلاء نے موقف اپنایا کہ سنی اتحاد کونسل نے اپنے انتخابی نشان پر الیکشن لڑا اور نہ ہی مقررہ وقت پر خواتین نشستوں کے لیے فہرست فراہم کی. سنی اتحاد کونسل کے وکیل علی ظفر نے اپنے دلائل میں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جن مخصوص نشستوں پر ایس آئی سی کا حق ہے وہ دیگر جماعتوں کو دے دی جائیں. 2018 کے انتخابات کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی میں آزاد ارکان شامل ہوئے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں باپ پارٹی موجود نہیں تھی، تاہم الیکشن کمیشن نے انہیں مخصوص نشستیں الاٹ کی. دوران سماعت سنی اتحاد کونسل کی جانب سے 26 فروری کو الیکشن کمیشن کو لکھا گیا خط بھی سامنے آیا. چیف الیکشن کمشنر نے بیرسٹر علی ظفر کو خط دیتے ہوئے کہا کہ آپ نشستیں مانگ رہے ہیں وہ لینا نہیں چاہتے. بیرسٹر علی ظفر نے سنی اتحاد کے خط سے لا علمی کا اظہار کیا. سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن کو سیکشن 206 پر عمل درآمد سے متعلق خط کے جواب میں کہا کہ کونسل کے انتخابی نشان پر کوئی امیدوار انتخاب نہیں لڑا. جنرل نشستوں پر خواتین امیدواروں کی فہرست موجود نہیں ہے.
पंजाब असम्बली में सूबे का 358 अरब का ज़िमनी बजट मंजूर। अपोजिशन अरकान के ऐवान में हंगामा राई, शोर शराबा और बजट की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर आला मरियम नवाज इजहार खैर सगाली के लिए अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब अहमद खान की नशिस्त पर पहुंच गई। इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब असम्बली का इजलास एक माह के लिए सूबे का 358 अरब का ज़िमनी बजट मंजूर। पुलिस के लिए 13 अरब 872 करोड़ रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 10 अरब 16 करोड़ रुपए रखे गए। हेल्थ सर्विसेज पर 27 अरब 64 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ज़राअत के लिए 21 अरब 63 करोड़ रुपए मुख्तस। वेटनरी सर्विसेज के लिए 1 अरब 64 करोड़ 31 लाख रुपए रखे गए। ज़िमनी बजट में सिविल वर्क्स के लिए 1 अरब 25 करोड़ 81 लाख रुपए मुख्तस। रिलीफ पैकेज की मद में 1 अरब 31 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च होंगे। सब्सिडीज की मद में 21 अरब रुपए रखे गए हैं। मुतफर्रिक अखराजात की मद में 62 अरब मुख्तस। गंदम और चीनी की खरीदारी पर 30 अरब रुपए खर्च होंगे। डेवलपमेंट की मद में 28 अरब रुपए रखे गए हैं। अपोजिशन लीडर राना आफ्ताब अहमद ने कहा कि पहले बताया जाए ये ज़िमनी बजट किस मद में खर्च होगा। 358 अरब 57 करोड़ 17 लाख 81 हजार रुपए आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए एक माह के लिए चाहिए। क्या आपने इन फाजिल मेंबरान को इसकी क्लासिफिकेशन, डिवीजन या बाइफरकेशन की है? ये किस किस महकमे में जाने हैं? क्या हमें पता है कि इसमें कौन से पैसे हैं जो उन्होंने बना के दे दिया है? मरियम औरंगजेब ने ऐवान को बताया कि हुकूमत और इदारों के लिए ये नागुज़ीर अखराजात हैं। आर्टिकल 119 और आर्टिकल 126 के दरमियान जितने आर्टिकल्स हैं वो फाइनेंशियल मैटर्स और बजट के ऊपर जितने भी रूलिंग्स होती हैं, लेजिस्लेशन होती है, वो आर्टिकल उसके अंदर इन्वोक होते हैं और उसके मुताबिक ये काम होता है। ऐवान में मरियम औरंगजेब के जवाब पर अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई, शोर शराबा, बजट की कॉपियां फाड़कर हवा में लहरा दी। शोर शराबे में बजट मंजूर कर लिया गया। पंजाब असम्बली के इजलास के आगाज पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने इजहार खैर सगाली के तौर पर अपोजिशन लीडर राना आफ्ताब से उनके पास जाकर मुलाकात की। ताहम बाद में शोर शराबे पर स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया।